السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ جس طریقے سے ہم نے پہلی ویڈیو بنائی وضو کے تعلق سے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے ناپاکی سے پاک ہونے کی، اور طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست وغیرہ ہے، اسے دھونا ہے۔ اس کے بعد 3 بار حلق کے اندر پانی پہنچا کر غرارہ کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو۔ اس کے بعد 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، چاہے وہ سانس کے ذریعے سے ہو یا انگلی کے ذریعے سے ہو۔ ناک کی نرم ہڈی تک 3 بار پانی پہنچانا ہے۔ پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوگا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ فرض وہ ہے کہ جو اگر چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوگا، یعنی 3 فرض ہے، 3 میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ پہلا ہے منہ بھر کر کلی کرنا اور روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا ہے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال برابر سوکھا نہ رہے۔ جب ہم یہ 3 چیزیں کر چکے تو غسل ہمارا ہو چکا ہے۔ اب غسل کو ہمیں سنت کے طریقے سے کرنا ہے۔ غسل میں ہماری سنتیں کیا ہیں؟ تو غسل کے اندر کسی حدیث سے 5 بھی ہے، 8 بھی ہے، تو میں آپ کو 11 بتا رہا ہوں، 11 والی حدیث بتا رہا ہوں کہ غسل کے اندر 11 سنتیں ہیں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، استنجا کرنا اور بدن پر جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دھونا، 4 پھر وضو کرنا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کرنا، یعنی جب پانی ڈالیں تو شروع جو ہم کریں وہ سر سے پانی ڈالنا شروع کریں۔ سر کے بعد داہنے منڈے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر بائیں منڈے پر پانی ڈالیں، اور 10واں نمبر ہے بدن کو ہاتھوں سے ملنا، اور 11واں ہے پے در پے، یعنی لگاتار غسل کرنا، لگاتار پانی ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہاتھ کو ملنے میں رہ گئے اور دوسرا ہاتھ سوکھ چکا، ایک پیر کو ملنے میں رہ گئے دوسرا پیر سوکھ چکا، سر مل رہے ہیں تو پیٹھ سوکھ گئی۔ اس طریقے سے غسل نہیں کرنا، بلکہ پے در پے کرنا ہے کہ ہمارے اعضاء سوکھے نہ اور غسل ہم مکمل کر چکے۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر 5 چیزیں مکروہ ہیں، مکروہات غسل ہیں، جو 5 ہیں۔ غسل کرتے وقت برہنہ حالت ہونے کی، یعنی کہ ننگے ہونے کی حالت میں بولنا، کسی سے بات کرنا، اس حالت میں دعا پڑھنا یا قبلے کی طرف رخ کرنا، زیادہ پانی بہانا، اتنا کم پانی لینا کہ غسل اچھی طرح نہ ہو سکے، ننگا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، یعنی کہ جب بدن پر کپڑا نہیں ہے اس میں ہم کلام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے غسل جو ہے مکروہ ہو جائے گا، غسل کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور سنت کے خلاف غسل کرنا، یہ ہے مین چیز ہے۔ سنت کے خلاف اگر غسل کریں گے تو غسل مکروہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں غسل جو کرنا ہے وہ سنتی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک چیز کا اور خیال کریں کہ ہم احتیاط کے ساتھ غسل کریں، جیسے بغل وغیرہ ہے، سنڈی ہے، سرین ہے، ان چیزوں میں ہمیں پانی پہنچانا ہے، پیر کے تلوے ہیں،
اور یہ گھٹنے کے نیچے ہیں، ان سب جگہ پر ہمیں ہاتھ سے پانی کو اس طریقے سے پہنچانا ہے۔ کان کے پیچھے ہے، کان کی اندر کا حصہ ہے، آنکھوں کے اندر کا حصہ ہے، تو ان جگہ پر ہمیں پانی پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔